اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائے گا، اور اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیوں، مصیبتوں اور رکاوٹوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا عظیم و شان وظیفہ لا الہ الا اللہ پر منحصر ہے، اور یہ وہ عظیم اور بابرکت کلمات ہیں جس کو کلمہ طیبہ بھی کہا جاتا ہے، کلمہ توحید بھی کہا جاتا ہے، کلمہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے، اور کلمہ تقوی بھی کہا جاتا ہے، جسے پڑھ کر بندہ دارہ ایمان میں داخل ہوتا ہے اور صاحب ایمان کہلاتا ہے۔ اور یوں ہی وہ مبارک کلمہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والے ہر نبی اور رسول نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا ہے، اور جو اسے دل کے ساتھ مان لے گا وہ کامیاب رہے گا، یعنی اس کے لیے جنت تیار ہوگی، اور جو اسے ماننے میں ناکام ہو گیا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس پاکیزہ اور مبارک کلمے سے زیادہ عظمتوں اور فضیلتوں کا حامل کوئی اور کلمہ نہیں۔ یوں ہی وجہ ہے خود حدیث میں اسے افضل الذکر اور افضل الحسنات، یعنی سب سے زیادہ افضل ذکر اور سب سے زیادہ افضل نیکی ہونے والے کا شرف اور مقام دیا گیا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ سچے دل کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا بڑا خاص فضل اور کرم آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستا رہے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، اذکار میں سب سے زیادہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کروں گی وہ لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کا عمل ہے، جسے آپ نے نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس عمل کے فوائد و فضائل سے مستفید ہونا ہے۔ لا الہ الا اللہ ساتوں آسمان و زمین میں سے زیادہ وزنی کلمہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسی چیز عطا کر دے جس کے ذریعے میں تجھے یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، یہ کلمہ تو تیرے سارے بندے ہی پڑھتے ہیں۔ اللہ نے پھر وہی ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے کوئی ایسی خصوصی چیز عنایت فرما جو مجھ کو ہی عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور میرے علاوہ ان میں رہنے والے اور ساتوں زمین سب کچھ ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اتنے بابرکت
اور مقدس یہ کلمات ہیں، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں، تو ہمیں اس وظیفے کو ضرور تھام لینا چاہیے، کیونکہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو بندہ اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے، یہ کلمہ عرش الہی تک پہنچ جاتا ہے، اور جب یہ کلمہ عرش الہی تک پہنچتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، چاہے وہ رزق کے ہوں، دولت کے ہوں، کامیابیوں کے ہوں۔ جب بندہ سچے دل کے ساتھ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ اس کی بخشش اور مغفرت بھی ضرور فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، یعنی اسے روزانہ پڑھنا، جنت کی کنجیوں میں سے ایک کنجی ہے جسے ہم چابی کہتے ہیں۔ حضرت معاذ جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابیاں ہیں، یعنی اس کلمے کی برکت سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور جنت میں داخلہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت وحید بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، جب ان سے دریافت کیا گیا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں، تو جواب میں انہوں نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، بس اگر تم دندانے والی چابی لے آؤ گے تو تمہارے لیے جنت کھول دی جائے گی، وگرنہ نہیں کھولی جائے گی۔ تو جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کلمات کو آپ نے روزانہ 313 مرتبہ دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ خواتین اپنے خاص ایام میں بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو سچے دل کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو جہنم کی آگ کو آپ پر حرام کر دیا جائے گا، اور اللہ رب العزت جنت کی آپ کو خوشخبری سنائے گا، اور جنت کی خوشنودی آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا مختصر سا عمل، مختصر سا وظیفہ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ نے روزانہ بلا ناگا دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد 313 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، اور جب آپ 313 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ الحمدللہ 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 کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اگر آپ الحمدللہ کو بھی 313 مرتبہ ہی پڑھیں گے تو سونے پہ سہاگا ہے، کیونکہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ جب آپ اللہ کی توحید بیان کریں گے، اللہ رب العزت کو ان کلمات سے پکاریں گے جن کے پڑھتے ہی آسمانوں کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جنت کی ہمیں چابی مل جاتی ہے۔ جب ہم ان کلمات کو پڑھیں گے، اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے، تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی، اور دنیاوی ہماری تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور غم دور ہوں گے، ہمیں سکون و اطمینان ملے گا، رزق اور دولت کے خزانے ہم پر کھول دیے جائیں گے، اور ہم اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا آج کا مختصر سا عمل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔